بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ایک نیک فرشتے کا۔ یہ واقعہ مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی مصیبت کے عوض بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر ہو مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر اور شکر کرنا، اور یہ مت سوچنا کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل کیوں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور اس کے بدلے بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ لیکن یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا ابا حضور، میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میری سمجھ اور میرا یقین ابھی تک اتنا پرانا مضبوط نہیں ہے، میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں۔ فی الحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکار ہوں۔ جب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو موعظ فرمایا، آؤ ہم اس نبی کی صحبت اختیار کریں۔ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ گرم ہوائیں چل رہی تھیں جو برداشت سے باہر تھی۔ اب اس حالت میں ایک مشکل اور پیش آئی، پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور حضر بھی تھک چکے تھے، کھچر بھی تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت سے وہ بھی ہاپ نہیں پا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا حجر سے نیچے اترا کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہم پیدل چل لیتے ہیں، لیکن حالت بہت خراب تھی۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آدمی ہے یا کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلنے لگے۔ چلتے ہوئے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی چبھ گئی، جو کہ پاؤں کے تلوے کو پار کر باہر نکل آئی۔ بیٹا شدت سے تڑپ گیا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر آپ باپ کی محبت میں رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے والد محترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے ہیں۔ پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنے تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر مجھے یہی چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے، آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج اور غم لاحق ہو رہے گا۔ اگر آپ یہی میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں اس ویرانی جنگل میں سے بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے کہ میں چل نہیں سکتا؟ بیٹے کی باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، کہ میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم آ جاتا ہے۔ یہ ایک فری عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور باقی یہ کہ تمہارے لیے اس مصیبت میں کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے
سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دھواں اور نہ ہی کوئی سایہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی اس سوچ وچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آ رہی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی۔ اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے منکر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے منکر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سنیے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسانا ہے۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو اس شہر میں آنے سے روک لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے، وہاں اب کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس پر برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گئے۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لقمان علیہ السلام اور لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور ان کے سامان کے ساتھ اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے ایمان میں پختون بالکل نہیں، وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔